السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے ایک بہت ہی اہم حصے پر بات کرنے والے ہیں، سورۃ النساء آیت 26 سے 50 تک، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے مولانا مودودی کی تفسیر کی روشنی میں کہ یہ آیات ایک انصاف پر مبنی معاشرے کی بنیاد کیسے رکھتی ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے اس آیت کے بنیادی اصول سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہم پر بوجھ ڈالنا بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے لیے چیزوں کو واضح کرے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور ہم پر رحم فرمائے۔ مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کو انہی نیک راستوں پر چلایا جائے جن پر پچھلے انبیاء چلے تھے۔ چلیں تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ خدائی ارادے اور انسانی خواہشات میں کیا فرق ہے، پھر معاشی انصاف کے ستون کیا ہیں، خاندانی نظام اور اس میں ہم آہنگی کیسے پیدا کی جائے، معاشرتی اتحاد کے اصول کیا ہیں، اور آخر میں ایمان کو بگاڑنے والی چیزوں سے کیسے بچا جائے، اس پر بھی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلا حصہ یعنی خدائی ارادہ مقابلہ انسانی خواہشات۔ یہ ابتدائی آیات ہی ایک بہت واضح فرق قائم کرتی ہیں کہ اللہ انسان کے لیے کیا چاہتا ہے اور انسان خود اپنے لیے کیا چاہتا ہے۔ یہاں دیکھیں، ایک طرف اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ ہم پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ مولانا مودودی اس کی تشریح میں بتاتے ہیں کہ یہ مدینے کے منافقین اور دوسرے لوگ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ان نئے سماجی اور اخلاقی اصولوں کو چھوڑ کر پوری طرح بھٹک جائیں، تو یہ ایک واضح تصادم ہے۔ اور پھر یہ آیت آتی ہے کہ اللہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اصول، یہ آسانی کا اصول، اس وقت کے دوسرے مذاہب کے خود ساختہ مشکل قوانین کے بالکل الٹ تھا۔ مثال کے طور پر یہودیوں کے ہاں حیض والی خواتین کے لیے جو بہت سخت نیم تھے، اسلام نے ان سب کو ختم کر کے آسانی پیدا کی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں معاشی انصاف کی، یعنی وہ اصول جو ایک انصاف پسند معاشرے کی معاشی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو اسلامی معیشت کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے کہ کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا جائے۔ باطل کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں ہر وہ طریقہ جو غلط، غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہو، جیسے چوری، رشوت، جوا یا دھوکہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لین دین، ہر کاروبار آپس کی رضامندی سے ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ آیت آتی ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس کے بہت گہرے معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ غلط معاشی طریقے پورے معاشرے کو اور خود انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ آیت براہ راست قتل اور خودکشی دونوں سے منع کرتی ہے۔ اب جو لوگ جان بوجھ کر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ان کے لیے تو سخت وعید ہے، لیکن فوراً بعد اللہ تعالیٰ امید کا دروازہ بھی کھولتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی بڑے گناہوں سے بچا رہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ چلیں، معاشیت کے بعد اب ہم معاشرے کی سب سے بنیادی اکائی یعنی خاندان کی طرف آتے ہیں۔ آیت 34 میں مردوں کو عورتوں پر قوامون کہا گیا ہے۔ اب یہ لفظ بہت اہم ہے۔ قوامون کا مطلب ہے ایک ایسا مینیجر یا نگران جو معاملات کو ٹھیک سے چلائے، حفاظت کرے اور ضروریات پوری کرے۔ مولانا مودودی اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ برتری یا فضیلت نہیں بلکہ ذمہ داری کا ایک کردار ہے، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک، کچھ قدرتی صلاحیتیں جو اللہ نے مرد کو دی ہیں، اور دوسری اس کی مالی ذمہ داری۔ اچھا، اگر بیوی کی طرف سے نشوز یعنی سرکشی یا نافرمانی کا رویہ سامنے آئے تو قرآن ایک ترتیب سے اصلاح کے اقدامات بتاتا ہے۔ پہلا قدم نصیحت، دوسرا بستر الگ کر دینا، اور آخری حربے کے طور پر ہلکے سے مارنے کی اجازت۔ لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک آخری ناپسندیدہ اجازت ہے جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پسند نہیں فرمایا، اور اس کی سخت شرائط ہے کہ کوئی چوٹ نہ آئے اور چہرے پر بالکل نہ مارا جائے۔ اور اگر معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے تو پھر اگلا قدم ہے ثالثی یا آربیٹریشن، اور یہ کتنا خوبصورت نظام ہے۔ ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کیا جائے، یہ دونوں مل کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ مقصد یہ ہے کہ بات عدالت تک پہنچنے سے پہلے ہی گھر کے اندر خاندان کی مدد سے سلجھا لی جائے۔ خاندان کے بعد اب بات آتی ہے پورے معاشرے کی۔ وہ کون سے رویے ہیں جو ایک کمیونٹی کو جوڑتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں؟ یہ آیت حسد جیسے زہر کا علاج بتاتی ہے۔ اللہ نے کسی کو کچھ زیادہ دیا ہے، کسی کو کچھ کم، تو اس پر حسد نہ کرو، اس کی تمنا نہ کرو۔ اس کے بجائے کیا کرنا ہے؟ اپنی دعا کا رخ اللہ کی طرف موڑ دو اور براہ راست اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اور پھر آیت 36 میں اچھے سلوک کا ایک پورا دائرہ بتایا گیا ہے۔ دیکھیں اس میں کون کون شامل ہیں۔ والدین،
رشتہ دار، یتیم، مسکین، قریب کا پڑوسی، دور کا پڑوسی، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، مسافر اور وہ لوگ جو آپ کے ماتحت ہیں۔ یعنی حسن سلوک صرف خاندان تک محدود نہیں، یہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں دو طرح کے لوگوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف وہ ہیں جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی سکھاتے ہیں۔ وہ اللہ کی نعمتوں کو چھپاتے ہیں اور اگر خرچ کرتے بھی ہیں تو صرف دکھاوے کے لیے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ مولانا مودودی ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ اپنی دولت کو چھپانا بھی اللہ کی ناشکری ہے۔ اور اب ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں جو ایک طرح کی وارننگ ہے، ایک انتباہ، اور اس میں مثال دی گئی ہے پچھلی قوموں کی، یعنی اہل کتاب کی، جنہیں کتاب تو ملی لیکن وہ راستے سے بھٹک گئے۔ آیت 46 میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت مدینہ کے یہودی دین میں تحلیف کرنے کے لیے کیسے کیسے حربے استعمال کرتے تھے۔ وہ الفاظ کا تلفظ بدل دیتے تھے، جیسے سمعنا و اطعنا یعنی ہم نے سنا اور اطاعت کی بجائے سمعنا و اسینا یعنی ہم نے سنا اور نافرمانی کی کہہ دیتے، یا پھر ذو معنی الفاظ استعمال کرتے تھے جن سے بظاہر تو تعریف لگتی لیکن اصل میں توہین مقصود ہوتی۔ یہ سب دین کو مسخ کرنے کی کوششیں تھیں۔ اور پھر یہ آیت آتی ہے جو اسلام کے عقیدے کی بنیاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے۔ مولانا مودودی کے مطابق یہ اہل کتاب پر بھی ایک تنقید تھی کہ علم رکھنے کے باوجود وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اور آخری انتباہ ہے روحانی تکبر کے خلاف۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پاک صاف اور نیک ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنی پاکیزگی کا دعویٰ مت کرو، پاکیزگی تو اللہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے انسان خود حاصل کرنے کا دعویٰ کر سکے۔ تو ان آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اللہ کی رہنمائی کا مقصد آسانی اور رحمت ہے، معاشی انصاف کی بنیاد باہمی رضامندی پر ہے، خاندان میں ہم آہنگی کے لیے واضح کردار اور اصول ہیں، اور سماجی اتحاد کے لیے سخاوت ضروری ہے، حسد اور تکبر سے بچنا ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ایمان کو ہر طرح کی تحریف سے بچانا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ انصاف، خاندانی ہم آہنگی اور سماجی اتحاد کے یہ 1400 سال پرانے اصول آج کی دنیا میں ایک بہتر معاشرہ بنانے میں ہماری کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اس کی رہنمائی ہر دور کے لیے ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اس خدائی خاکے سے اپنی زندگیوں کو کیسے سنوار سکتے ہیں۔